کے حوالے سے چند مت سماعت فرما لیں۔ دوزخ سے جو آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانو پہ رکھا سر کو امام دوسرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا، حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا، چرچا تھا کہ مہمان حسین آتا ہے دیکھو، دنیا سے بسط زینت و زین آتا ہے دیکھو، بالائے شہ بدر حنین آتا ہے دیکھو، شیدائے رسول ثقلین آتا ہے دیکھو، دم نکلا ہے گودی میں شہنشاہ زمن کی، سونگھو اسے خوشبو ہے یہ زہرا کے چمن کی، کس لشکر بدخو سے بگڑ کر نکل آیا، 2 لاکھ ستمگاروں سے لڑ کر نکل آیا، تنتا ہوا تلوار پکڑ کر نکل آیا، نیزہ تھا کہ ہر قلب میں گڑ کر نکل آیا، کعبے کی طرف دیر سے گردیر میں پہنچا، شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا، ایک نعرہ صلوات۔ رویا اسے زہرا کے پسر وائر قسمت، زانو حسین اور وہ سر وائر قسمت، طوبہ کے تلے خلد میں گھر وائر قسمت، دنیا سے راحت کا سفر وائر قسمت، کیا جلد گیا سوئے رم دار فنا سے، سوکھا جو پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے، اللہ رے مہمان شہیدی کی لڑائی، فرصت نہ سنبھلنے کی خطا کاروں نے پائی، ایک برق گری تیغ چمک کر جدھر آئی، برباد کیا پھونک دیا آگ لگائی، پانی میں وہ آتش تھے کہ گھبراتے تھے آدھا، اور جلتے ہوئے دوزخ میں چلے جاتے تھے آدھا، فرماتی تھی زہرا میرے غمخوار کو لاؤ، جلدی میرے پیارے کے مددگار کو لاؤ، تعظیم سے تکریم سے اس جستار سے لاؤ میرے آگے حر دیدار کو لاؤ، پایا نہ کفن وا تو یہاں شاد کروں گی، میں حلے جنت سے امداد کروں گی، لپٹا کے اسے چھاتی سے روئے شہ ابرار، فرمایا کہ ناچار ہوا جا میرے غمخوار، آداب بجا لا کے چلا حر وفادار، جاتے ہی پکارا وہ کہ اے قوم ستمگار، دعویٰ ہو شجاعت کا جسے نکلے وہ صف سے، میں آیا ہوں لڑنے شہ والا کی طرف سے، گھبرا کے پکارا عمر ساتھ ستمگار، کیا سیر حسین ابن علی نے کیا تجھ پر، کچھ آج تجھے قہر خلیفہ کا نہیں ڈر، سردار کے دشمن کی طرف ہو گیا جا کر، اس امر سے بازا کی ہلاکت سے کری ہے، کچھ پاک نمک کا بھی تجھے ہے کہ نہیں ہے، سن کر یہ سخن غیظ میں آیا حر غازی، بولا پسرے ساز سے یوں چھیڑ کے تازی، مجھ سے تیری چلنے کی نہیں شہدا بازی، سو جان سے ہوں بندے سلطان حجازی، بس روک ذبح کی ستمارا یہ خطا ہے، ساحر اسے کہتا ہے جو اعجاز نما ہے، کافر کے لیے کعبہ ایماں کو گراؤں، رہبر سے لڑوں فوج میں گمراہ کے جاؤں، باطل کا طلبگار ہوں اور حق کو مٹاؤں، حاکم کو ہنساؤں میں محمد کو رلاؤں، بے دین کی نمک خواری کا تو پاس کروں میں، اور رونے کا زہرا کے نہ وسواس کروں میں، یہ کہہ کے دھسا لشکر روبا میں وہ شیر، بے سر ہوئے سردار زبردست ہوئے شیر، ہر سو تن بے سر کے جو اس بن میں ہوئے ڈھیر، چلاتے تھے کفار وہ بجلی ہے کہ شمشیر، اس ساقے کے نور سے جل جانے کا ڈر ہے، آب دم شمشیر میں آتش کا اثر ہے، چھپتے تھے سواروں کے عجب برچھیوں والے،
تھے جان بچانے کا کماداروں کے لالے، رایت تو سلامی تھے نگوسارے تھے بھالے، اب تر تھی صفے درہم و برہم کے رسالے، اس شیر کو روکے یہ نہ طاقت تھی کسی میں، غل تھا کہ دہائی ہے حسین ابن علی کی، منہ پھیر کے ہر سبط نبی کو یہ پکارا، اس رحم کے قربان ہو مہمان تمہارا، کچھ اور کہا چاہتا تھا کہ یہ قدارا، جو نیزہ کسی نے دل بیکین پہ مارا، زخمی جو ہوا دل تو نہ ٹھہرا گیا زمیں پر، یا شیر خدا کہہ کے گرا روئے زمیں پر، غش ہو گیا یہ کہہ کہ جو ہرے جگر افگار، سر کاٹ لو اس کا یہ پکارا وہ ستمگار، جلاد بڑھے تھے کہ ہوا شور یہ ایک بار، بھاگو کہ حسین آتے ہیں کھینچے ہوئے تلوار، اٹھنے کی نہیں ضرب ولی ابن ولی کی، اب دیکھو کہیں بجلی نہ گرے تیغ علی کی، لاش اس کی اٹھا کر شہدی ڈیوڑی پہ لائے، پردے کے ادھر اہل حرم پیٹتے آئے، حر کے لیے سیدانیوں نے اشک بہائے، حضرت کی غلامی میں بڑے مرتبے پائے، عقبیٰ بھی سنور جاتی ہے جب کام ہو ایسا، یوں عشق میں مر جائے تو انجام ہو ایسا، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ میں تمام مومنین اکرام سے گزارش کر رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں کہ بعد میں مومنین کو تکلیف نہ کرنی، آپ لوگ ایک نعرہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے چلے آئیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومعاندهم وظالمهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وشاكين فيهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔
عزیزان گرام قدر، معزز سامعین کرام، عشرہ مجالس کی یہ تیسری مجلس جو آپ کی خدمت میں ولایت کربلا کے آئینے میں اس عنوان سے پیش کی جا رہی ہے۔ کل کچھ گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ولایت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت صرف کربلا میں ہوئی نہیں بلکہ پائے تکمیل تک پہنچائی گئی ہے، ورنہ اس کی بنیادیں تو بہت پہلے رکھی جا چکی تھی۔ یہ باتیں کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور گفتگو جہاں تمام ہوئی تھی وہ مرحلہ تھا کہ رسول کا اور امت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر امت رسول کی زبان پر بھروسہ نہ کرے، نبی کی بات پر بھروسہ نہ کرے، تو درمیان میں کوئی رشتہ باقی ہی نہیں رہ جاتا۔ اور آج میں یہ ثابت کروں گا کہ کیوں یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ نبی، رسول یا خدا کا نمائندہ، اس کے پاس مال ہو، دولت نہ ہو، اقتدار نہ ہو، سب قابل قبول ہے، لیکن اگر کردار نہ ہوگا تو اپنی بات پہنچا نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کردار کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور تاریخ گواہ ہے۔ آپ بتائیے اللہ کے رسول نے کب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، کب کہا اسلام کو قبول کرو، کب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کہو؟ 40 سال تک اپنے کردار کو منوایا ہے، تب جا کر تبلیغ۔ 40 سال محنت کی، اور صرف محنت نہیں کی، عالم کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کفار و مشرکین کے درمیان کھڑے ہو کر، غور کریں گے بات پہ، کہہ رہے ہیں، تاریخ میں البتہ اختلاف ہے، بعض لوگوں نے لکھا کوئی ابو قبیس، بعض لوگوں نے لکھا کوئی صفا و مروہ، اس کی بلندی پر اللہ کے رسول تشریف فرما ہے اور کفار و مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا میری بات مان لو گے؟ اچھا، کس کو کہہ رہے؟ ہمیں، آپ کو نہیں، بلکہ وہ قوم کہ جس کا نہ عقیدہ اچھا ہے نہ عمل اچھا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملے گا تو جناب جعفر طیار کا خطبہ پڑھیے گا کہ جو آپ نے دربار نجاشی میں دیا تھا۔ بہترین عکاسی کی ہے عرب کے بدوؤں اور جاہلوں کی، کہ کس طریقے کا ماحول تھا، کس قسم کے لوگ تھے۔ میں نے کہا کہ نہ ان کا عقیدہ اچھا تھا نہ عمل اچھا تھا۔ اب غور کر رہے، بعض قومیں دنیا میں جن کا عقیدہ اچھا ہے لیکن عمل اچھا نہیں، بعض قومیں جن کا عمل اچھا ہے عقیدہ اچھا نہیں۔ اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش جیسے ہمارے چاہنے والوں کا عقیدہ ہے ویسے عمل ہو جائے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ جیسے عقیدہ ہے ویسے عمل بھی ہو جائے۔ خیر، تو اللہ کے رسول ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا تو کیا میری بات کو مان لو گے؟ بہترین جواب کفار و مشرکین کا ہے۔ میں نے کہا نہ عقیدہ اچھا ہے نہ عمل اچھا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہتے ہیں جی یا رسول اللہ مان لیں گے۔ کہ کیوں مانو گے؟ تمہاری آنکھ نے لشکر کو دیکھا نہیں،
تمہارے کانوں نے لشکر کی آہٹ سنی نہیں، پھر مانو گے کیوں؟ کہ یا رسول اللہ 40 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کبھی ایک بار بھی آپ سے غلط بیانی نہیں دیکھی، اور اگر ایسا ہو جائے کہ ہماری آنکھ نہ دیکھے، ہمارے کان نہ سنے، تو ہم یہ سمجھیں گے ہماری آنکھیں ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، ہمارے کان ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ کیا ہے؟ رسول کی زبان کا بھروسہ ہے، کردار کی طاقت ہے۔ اگر رسول اسے نہ منواتے تو رسالت پہنچا ہی نہیں سکتے تھے، لیکن اس زمانے میں کفار و مشرکین تو اس بات کو قبول کرے کہ جو بات رسول کی زبان پر آ جائے وہ بات سچی ہوا کرتی ہے۔ کاش مسلمان بھی اس بات کو سمجھ جائیں کہ جو بات رسول کہہ دے وہ سچی ہے اور حقیقتاً اس کے فائدے میں ہے، لیکن ہم بہت تردد کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ کام کیجئے تو کیوں کریں، وہ کریے تو ہم کہتے ہیں کیوں کریں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے۔ خیر کوئی بحث نہیں ہے، تو آپ غور کریں۔ تو کیوں مانا؟ اس لیے کہ رسول نے 40 سال تک اپنے آپ کو منوایا ہے، تب جا کر ان دشمنوں نے آپ کو صادق و امین کے خطاب سے نوازا۔ صادق کہتے ہیں قول کا سچا، امین کہتے ہیں عمل کے سچے کو۔ تب جا کر آپ کو صادق و امین کے اس خطاب سے نوازا۔ بات تھوڑی سی آگے لے جاؤں، اور یہی وجہ ہے میں نے کہا اگر یہ جو بھروسہ ہے رسول کی زبان پہ بھروسہ، اگر یہ بھروسہ ختم ہو جائے گا تو رسول اور امت، نبی اور امت کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے کتنے تاریخ نے ایسے تذکرے کیے کہ جب ذرا بھی نبی خدا کو، ذرا بھی رسول کو اس بات کا احساس ہوا کہ میری زبان کا اعتبار چلا جائے گا، فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ دیکھیے، جناب عیسیٰ ہے نبی خدا، اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک گھر میں خوشی کا ماحول ہے، گھر والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی خدا نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ کہ فلاں صاحب کا گھر ہے۔ کہ خوشیاں کس بات کی؟ کہ ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، نئی دلہن لے کر آئے ہیں رخصتی کے بعد، لہذا خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ جملہ سنیں گے نبی خدا نے کیا کہا؟ نبی خدا نے کہا انسان کتنا مجبور ہے کہ آج کا تو اسے پتہ ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج تو پتہ ہے حال کہ ابھی اس وقت وہ کس حالت میں ہے، لیکن کل کا پتہ نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حواریوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یا نبی خدا آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی خدا کہتے آج جس گھر میں تم خوشیاں دیکھ رہے ہو، کل اسی گھر میں غم منایا جا رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ صحابہ نبی حواری جو تھے ایک مرتبہ پریشان ہو گئے، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ پوچھتے نبی خدا ماجرا کیا ہے۔ خیر تاریخ نے لکھا نبی خدا اپنے گھر گئے، اتفاق سے دوسرے دن نبی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص ادھر سے گزرا کسی کام سے، تو اس نے کیا دیکھا؟ جو خوشیاں کل منائی جا رہی تھی وہی خوشیاں آج بھی منائی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ نبی خدا نے تو کہا تھا کہ آج خوشیاں منا رہے کل غم منائیں گے۔ اپنا کام بھول گیا، رسول نبی کی خدمت میں آیا، آگے کہتا ہے یا نبی خدا آپ نے تو کہا تھا کہ جس گھر میں کل خوشیاں منائی جا رہی ہے آج وہاں پر غم منایا جائے گا، لیکن ابھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ویسے ہی خوشیاں وہاں منائی جا رہی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اپنی آبا کو لیا کہ کل جتنے لوگ اپنے ساتھ تھے انہیں لے چلو۔ کیا ضرورت ہے نبی خدا؟ اس نے آپ کی بات پر شک نہیں کیا، وہ تو صرف دیکھ کے آیا وہ بتا رہا ہے، لیکن نہیں، نبی خدا جانتے ہیں کہ اگر آج زبان کا اعتبار ختم ہو گیا تو یہ کہیں گے ایک چھوٹی سی خبر صحیح نہیں دی، قیامت تک کی خبریں دینے کے لیے آیا تھا۔
کھڑے ہو گئے، اپنی ابا کو ڈالا، بقیہ ساتھیوں کو بلایا، اس گھر تک آئے۔ آنے کے بعد کہا صاحب مکان، مالک مکان کو بلاؤ۔ بلایا گیا، اس نے دیکھا نبی خدا، کہا میں آپ کی نئی بہو اور دلہن سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا بسم اللہ یا نبی خدا۔ جناب ایسا تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد جس مقام پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اس سے کہا کہ ذرا اپنی جگہ سے اٹھو۔ وہ دلہن اپنی جگہ سے اٹھی، اللہ کے نبی نے اس کے بستر کو اٹھایا۔ دیکھنے والوں نے کیا لگا، اتنا بڑا اژدھا ہے، اس کے منہ میں اس کی دم پھنسی ہوئی ہے، ڈسنے کے لیے آمادہ ہے لیکن ڈس نہیں پا رہا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا نبی خدا یہ کیا ماجرا؟ کہ مجھ سے نہیں، اس سے ہی پوچھ لو کہ اس نے کون سی ایسی نیکی کی کہ جس کی بنا پر اس کی جان بچ گئی۔ کہ اچھا، کہ کیا ماجرا ہے؟ دلہن کہتے کل جب میں اس گھر میں بیاہ کے آئی، رخصتی کے بعد ہر کوئی اپنی خوشیوں میں مشغول تھا، ایک مانگنے والی دروازے پر آئی، آ کے کہہ رہی تھی میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ روٹی، کچھ غذا، کچھ کھانا دے دو۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ہر کوئی اپنی خوشی میں مشغول ہے، میں ایک دلہن تھی جو سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی بات کو سن رہی تھی۔ اس دلہن پنے میں اٹھی، جانے کے بعد کچھ سامان لیا، اس کے ہاتھ میں دیا، اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس گھر میں میرا پہلا دن ہے، کوئی مانگنے والا آئے اور خالی ہاتھ چلے جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ اس کا وہ صدقہ تھا جس نے اس کی جان بچا لیا۔ یہ اس کا صدقہ تھا جس نے اس کی جان بچا لیا۔ اگر وہ یہ نہ دیتی تو یہ اژدھا اسے ڈس دیتا اور اس کی موت ہو جاتی۔ یہی گھر والے جو آج خوشیاں کل خوشیاں منا رہے تھے، آج غم میں مبتلا دکھائی دیتے، اس کے صدقے نے اس کی خوشیوں کو باقی رکھا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی لیے امام ارشاد فرماتے ہیں الصدقۃ یرد القضاء، صدقہ موت کو بھی ٹال دیا کرتا ہے۔ یہ تو ضمنی بات تھی جو عرض کی، اصل بات کو فراموش نہ کیجئے گا کہ نبی کا اور امت کا ایک مطلب تک لے کر جانا اتنی زحمتوں کے ساتھ، نبی کا اور امت کا جو رشتہ ہوتا ہے ٹرسٹ اور بھروسے کا ہوتا ہے، وہ اپنی کردار کی طاقت کی بنا پر اپنی نبوت اور رسالت کو پہنچاتا ہے۔ جناب عیسیٰ اٹھے کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج زبان کا اعتبار ختم ہو گیا تو یہ بات کچھ نہ مانیں گے، کہیں گے ایک کل کی خبر صحیح نہیں دے سکا، قیامتوں تک کی خبریں بتانے کے لیے آیا تھا۔ لہذا اپنی زبان کو باقی رکھنے کے لیے نبی خدا ایک نہیں آگے آئیے۔ جناب یونس نبی خدا کا تذکرہ سنا ہے؟ خدا کا شکر ہے بہت سے لوگ ہماری قوم میں ایسے بھی جو ہے جو نماز غفیلہ پڑھتے ہیں، نماز مغربین کے درمیان ہے نہیں، اور پڑھنی بھی چاہیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امام سجاد سے جب بعد کربلا پوچھا تھا کہ کیا یزید جیسا بھی معاف ہو سکتا ہے، تو کہا اگر وہ نماز غفیلہ پڑھے تو، پوچھنا نماز غفیلہ پڑھے تو، مولانا نے کہا معاف ہو سکتا ہے لیکن کبھی اسے غفیلہ کی توفیق نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بابرکت، البتہ امام بھی اپنے چاہنے والے کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ ایسی معتبر نماز ہے کہ جس سے بڑے بڑے گنہگار بھی معاف ہو سکتے ہیں اگر انہیں توفیق حاصل ہو جائے۔ خیر نماز غفیلہ واقعہ آپ کے سامنے، کیا ماجرا تھا؟ کیوں آپ شکم ماہی میں گئے تھے؟ کیوں آپ نے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ کیوں یہ تکرار کر رہے تھے؟ اچھا جملہ یہاں کہہ تو بات آ گئی تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام،
ارشاد فرماتے ہیں یہ جملہ اگر کسی کو یاد ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے باوجود وہ پریشانیوں میں گرا ہو تو مولا کہتے ہیں اس کے پریشانیوں میں گرنے پر مجھے افسوس نہیں ہوتا بلکہ حیرت ہوتی ہے کہ برائیوں کو یا پریشانیوں کے کھولنے کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، پھر بھی استفادہ نہیں کر رہا ہے۔ پریشان ہونا ایک الگ مسئلہ ہے اور تعجب کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ وقت نہیں ہونا دونوں کو مثال سے سمجھاتا کہ پریشان اور تعجب میں فرق کیا ہے، خیر میرا موضوع بھی نہیں۔ تو جناب یونس نبی خدا کیوں گئے تھے شکم مائی میں؟ اپنی قوم سے یہ بول کر گئے تھے کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا۔ ہوا کیا؟ جب چوتھے دن گاؤں کے دور سے دیکھا تو جو جانور چلاتا تھا وہ جانور چرا رہا ہے، جو کھیتی کر رہا تھا وہ کھیتی کر رہا ہے۔ اگر جا کے پوچھتے تو کچھ سمجھ میں آتا ماجرا کیا ہے، لیکن کیا کیا؟ واپس پلٹ گئے۔ کیوں پلٹے؟ اس لیے کہ نبی اپنی بات کو کردار کے زور پر منواتا ہے، اسی لیے تو گھبرا گئے تھے۔ اگر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے تم تو کہتے تھے عذاب آنے والا ہے، عذاب آیا نہیں، آپ کی زبان کا اعتبار کیا، آپ کی باتیں کیسی مان لی جائے؟ اس خوف سے واپس چلے گئے۔ لیکن اگر جا کے پوچھتے تو پتہ چلتا کہ عذاب آیا تھا، کسی بنا پر ٹل گیا۔ اچھا ایک بات، میں اکثر جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں، خاص کر کے یہ تذکرہ کرتا ہوں محرم میں، تو مجھ سے رہ نہیں جاتا کہ ایک بات اور پیش کروں۔ ایک اعتراض ہے ہمارے اوپر، جب بات آ گئی تو پیش کر دوں۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ اسلامی مہینوں کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ ایک محرم اسلامی سال کا آغاز ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جو لوگ اس سال کا آغاز گریہ سے کرتے ہیں، رونے سے کرتے ہیں، بھلا ان کا سال بابرکت کیسے ہو سکتا ہے؟ بات پہنچ گئی نا میرے بچوں تک؟ اعتراض کیا ہے کہ جس کے سال کا آغاز رونے سے ہو، بھلا اس کا سال بابرکت کیسے ہو سکتا ہے؟ سخت مرحلہ ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ کہیں کہ رونے کی بنا پر سال بابرکت نہیں ہو سکتا، نحوست کا سبب بنتا ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ صرف سال کا آغاز نہیں، جناب آدم زمین پر تشریف لائے تھے تو ہنستے ہوئے لائے تھے یا روتے ہوئے آئے تھے؟ اگر ہنستے ہوئے تشریف لائے تھے تو پھر ٹھیک، اور اگر تاریخیں کہہ دے، ساری کتابیں کہہ دے کہ روتے ہوئے تشریف لائے تھے، تو آپ سال کی کیا بات کرتے ہیں؟ پوری انسانیت کی زندگی نحوستوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اچھا اتنا نہیں، اور ایک بات آگے بڑھ کے کہوں، شاید اعتراض کرنے والے کو معلوم نہیں، اور کیسے معلوم ہو؟ مجھے بھی نہیں معلوم، تو اس بیچارے کو کیا معلوم ہوگا؟ کاش کوئی اسے جا کے بتاتا کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو دنیا میں روتا ہوا آیا تھا۔ نہیں، اتنی بات کہہ کے خاموش نہیں ہو جاؤں گا، ایک قدم اور آگے بڑھ کے بڑھوں۔ آپ جا کے دیکھیے، ہو سکتا ہے میرے مجمع میں کوئی ڈاکٹر بھی ہو، اس بات کی تصدیق کرے گا کہ اگر بچہ دنیا میں آ جائے اور نہ روئے تو ڈاکٹر سوئی چباتے ہیں، چمٹی کاٹتے ہیں تاکہ بچہ روئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیے گا اسے سوئی کیوں چبائی ہے؟ کہ یہ جب تک روئے گا نہیں پتہ نہیں چلے گا زندہ ہے کہ نہیں ہے، زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے۔ بات واضح ہو گئی، جو قومیں رویا کرتی ہے زندہ ہوا کرتی ہے، جو نہیں روتی مردہ ہوا کرتی ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر آنسو، میری آنکھوں میں دیکھ کر آنسو، ان کی آنکھوں کی نیند اجڑتی ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر آنسو، ان کی آنکھوں کی نیند اجڑتی ہے۔ کس طرح جائے گا وہ جنت میں؟ کس طرح جائے گا وہ جنت میں؟ کربلا راستے میں پڑتی ہے۔
آپ نے غور کیا تو پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے. جب رویا جاتا ہے تو زندگی کا پتہ چلتا ہے. تو پتہ چلا جو قومیں روتی ہے وہ زندہ ہوا کرتی ہے، جو نہیں روتی وہ مردہ ہوا کرتی ہے. جی ہاں، تھوڑا سا گہرائی میں جا کے اس بات کو پیش کروں کہ کیوں کر وہ قومیں زندہ ہے جو روتی ہے. دیکھیے، رونے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اگر دل سخت اور پتھر ہو گیا ہے آنسو نہیں آ سکتے. میرے اپنے جملے نہیں پیش کروں، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. البتہ اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے، اسے لیتے جائیے گا، آپ کے بھی کام آئے گا اور بات بھی آپ تک پہنچ جائے گی. امام ارشاد فرماتے ہیں ما جفت الدموع الا بقصۃ القلوب. کسی شخص کے آنسو خشک نہیں ہو جاتے مگر یہ کہ وہ قسی القلب ہو جائے. ما جفت الدموع الا بقصۃ القلوب. کسی کے آنکھوں کے آنسو خشک نہیں ہوتے مگر یہ کہ اس کا دل قسی القلب ہو جائے. اس کے بعد مولا کہتے ہیں ما قصت القلوب الا بکثرت الذنوب. اور کسی انسان کا دل خشک نہیں ہوتا یا قسی القلب نہیں ہوتا مگر یہ کہ کثرت گناہ کی بنا پر. اگر میں رونا چاہوں اور مجھے آنسو نہ آئے تو بارگاہ خداوندی مجھے استغفار کر لینا چاہیے. فرش ازا سے زیادہ قبولیت کی کوئی جگہ نہیں ہے. انسان ہے، معصوم نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں. اس سے اچھا کوئی موقع نہیں کہ بارگاہ خدا پروردگارہ حسین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آپ غور کریں تو یہ آنسوؤں کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے. اور جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہی رویا کرتے ہیں. جن کے دل زندہ نہیں ہوتے، مردہ ہوتے ہیں، وہ کبھی رویا نہیں کرتے. دوسرا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ سال بابرکت. اب جو جناب یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی دنیا میں آئے تھے تو روتے ہوئے دنیا میں آئے تھے. نہیں معلوم ان کا ایک سال نحوست کا سبب بنا یا پوری زندگی منحوس ہو گئی. اب غور کریں. تیسرا مرحلہ جس کے لیے بات آگے سے پیش کروں. اب آئیے اسی جناب نبی خدا جناب یونس کے تذکرے پہ. ہوا کیا تھا؟ جناب نبی خدا نے کہا جناب یونس نے کہ 3 دن کے درمیان تم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا. 2 لوگ جناب یونس علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے. ایک عابد تھا، ایک عالم تھا. باقی ساری بستی آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. جب جناب یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑنا چاہی تو عابد سے بھی کہا، عالم سے بھی کہا کہ چلو ہمارے ساتھ چلو. آپ لوگ سلوات پڑھو، تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ پیچھے آ جانا پڑے. آپ غور کریں گے، عابد سے بھی کہا کہ چلو عذاب آنے والا ہے، عالم سے بھی کہا کہ چلو عذاب آنے والا ہے. عابد تو ساتھ چل دیے لیکن عالم نے کہا نہیں، میں تو اسی بستی میں رہوں گا، میں جاؤں گا نہیں. خیر نبی خدا تو چلے گئے، عالم وہی رکا رہا. جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے، قرآن نے بھی تذکرہ کیا، جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے اب گھبرائے قوم والے کہ کاش بات مان لی ہوتی، کاش سمجھ گئے ہوتے. کہ کیا کرے، کوئی حل نہیں ہے، وہ تو بستی چھوڑ کے چلے گئے. کہ وہ تو گئے لیکن ان کا جو ساتھی عالم ہے وہ یہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں. اس کے پاس آئے کہ یہ عذاب کے آثار ہے. کہ ہم تو تم سے کہتے تھے مان لو نبی خدا ہے، ان کی باتیں سچ ہے، غلط نہیں ہوا کرتی. تم تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب جب جان پر بند پڑی ہو تو میرے پاس آئے ہو. مجھے نہیں معلوم عذاب ٹلے گا کہ نہیں ٹلے گا، لیکن جو باتیں میرے علم میں ہیں بتا دیتا ہوں، شاید نجات حاصل کر سکو. کہ کیا کرے؟ کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دو، صحراؤں میں چلے جاؤ. کہ اچھا، کہ بچوں کو ماؤں سے جدا کر لو، حتیٰ جانوروں کے بچوں کو بھی ان سے جدا کرو،
اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر، زمین پر رگڑ کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، اتنا رو کہ آیا ہوا عذاب ٹل جائے۔ تاریخ نے لکھا یہ لوگ گئے ہیں، پیشانی کو زمین پر رکھا، اتنا روئے کہ آتا ہوا عذاب ٹلتا ہوا دکھائی دیا۔ ذرا سوال تو کر کے دیکھو یہ عذاب ٹلا کیسے؟ کہ یہ آنسوؤں کا صدقہ تھا۔ بات واضح ہو گئی کہ ہمیشہ آنسو نحوستوں کا سبب نہیں ہوتے، اگر آنسو برحق ہو تو برکتوں کا سبب بن جایا کرتے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ عذاب کیسے ڈلا؟ ان آنسوؤں کی بنا پر۔ بات واضح ہو گئی نا، جب رونا برحق ہو تو نحوستوں کا نہیں برکتوں کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اب غور کرے جانے گرامی، اس بات کو لیتے جائیے گا۔ خیر، تو پہلا مرحلہ جناب عیسیٰ کا مرحلہ، جب زبان کا اعتبار جاتا ہوا دکھائی دیا تو اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور جا کر حقیقت کو ثابت کیا کہ زبان کا اعتبار ختم نہ ہو۔ جناب یونس بستی تک نہیں آئے، جا کر جو ہے وہ ندی میں، سمندر میں کود گئے اور شکم ماہی میں چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایسے لگا کہ میری زبان کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ تو نبی خدا مشکلات سے نہیں ڈرا کرتا، بلکہ اپنے زبان کے اعتبار کو جاتا ہوا دیکھ کر گھبرایا کرتا ہے کہ اگر میرا کردار ختم ہو گیا، میری زبان کا اعتبار ختم ہو گیا تو بقیہ باتیں کیسی میری مانی جائے گی۔ تو ہمیشہ نبی، رسول، خدا کا نمائندہ اپنے کردار سے، اپنی زبان سے اپنے دین، اپنے عہدے، اپنے منصب کو پہنچاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت سی مثالیں، میں نے 2 ہی مثالیں دی، ورنہ تاریخ میں کتنی مثالیں ہیں کہ جہاں انبیاء کو ایسے لگا کہ ان کی زبان کا اعتبار ختم ہو رہا ہے، وہ فوراً میدان میں آئے اور اس بات کو ثابت کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم غلط نہیں بول سکتے۔ اور میں نے کہا اگر کسی کو پتہ چلے گا کہ غلط بول رہا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ یہ کہیں گے آج اور کل کی بات صحیح نہیں کر رہا تو قیامت تک کی خبریں کیسی صحیح دے رہا ہوگا۔ لہٰذا ہمیشہ نبی کی زبان پر بھروسہ اور ٹرسٹ عوام کا اور اس کی امت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ بھروسہ ختم ہو جائے گا تو بات پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ بات ہوگی نا، کیوں میں نے اتنی زحمت کی کہ رسول کا اور امت کا جو رشتہ ہوتا ہے ٹرسٹ اور بھروسے کا۔ رسول سب کچھ کر سکتا ہے، غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، یہ بات طے ہے نا۔ اب آئیے ولایت کے اصل موضوع کو یہاں سے ملائیے۔ چلیے دعوت ذوالشیرہ کیا ہوا؟ میں تفصیل نہیں پڑھ رہا ہوں، میرا بچہ جانتا ہے، بس میں نتیجہ لے کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ وقت رہے زیادہ باتیں پیش ہو سکیں۔ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بھی میرے اس امر میں، میرے اس کام میں میری مدد کرے گا وہ میرا وسیع جانشین، خلیفہ، وزیر ہوگا۔ ہر بار کسی نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، اللہ کے رسول بٹھا دیتے تھے۔ البتہ رسول کے ارکان میں مصلحت ہوتی ہے۔ کل کو یہ نہ کہ یا رسول اللہ ہم بھی کھڑے ہونا چاہتے تھے، کیا کرے ضعیف تھے، گھٹنوں میں درد ہو رہا تھا۔ یہی تو ہوا جنگوں میں، آپ دیکھیے کیسے کیسے مراحل آئے۔ ہم بھی کھڑے ہونا چاہتے تھے، ضعیف تھے، فلاں کھڑا ہو گیا، آپ نے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ لہٰذا 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار یہ موقع عطا کیا، اور جب 3 مرتبہ میں کوئی کھڑا نہ ہوا تب اللہ کے رسول نے اس کھڑے ہونے والے کی آواز سنی جو امیر کائنات کی تھی، کہہ رہے تھے انا ناصر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی نصرت کروں گا،
میں آپ کی مدد کا وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کے لیے ناصر بنوں گا۔ اب غور کرے زان گرامی، تب آپ نے کہا تھا یا علی انت وصی و خلیفتی و وارثی من بعدی، تم میرے بعد میرے وارث بھی ہو، میرے خلیفہ بھی ہو، میرے جانشین بھی ہو۔ اتنا نہیں، بات مکمل کر دوں، رسول کی زبان پہ ٹرسٹ ہے نا، رسول کی زبان پہ بھروسہ ہے نا۔ اب اگر رسول نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی میری نصرت کرے گا میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، اب اگر غدیر نہ ہوتی تب بھی ہم مانتے کہ علی ولی اللہ ہے۔ علی علی بے شک نعرہ حیدری۔ بھائی امت کا اور رسول کا رشتہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے۔ اب اگر رسول نے وعدہ کیا ہے، دو ہی وعدے تو ہوئے، ایک وعدہ امام علی کا وعدہ، ایک وعدہ رسول اللہ کا وعدہ۔ رسول کا وعدہ کیا؟ کہ جو بھی نصرت کرے گا وہ میرا جانشین، وزیر، خلیفہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر کتابیں نہ بھی لکھتی، اگر غدیر کا تذکرہ نہ بھی آتا، اگر غدیر منعقد نہ بھی ہوتی، تو ہمارا اور رسول کا جو ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہے، ہم رسول کے بعد ماننے پر مجبور تھے کہ رسول کا اگر کوئی جانشین ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف علی ہی ہو سکتا ہے۔ وہ تو رسول نے غدیر کا میدان برپا کر کے اپنی ذمہ داری کو، اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اگر نہ بھی کرتے، کتابیں نہ بھی لکھتی، راوی نہ بھی بیان کرتے، تو ہم مان لیتے کہ اگر کوئی بلا فصل ولی ہے تو صرف اور صرف علی ہے۔ کیوں؟ ان کی زبان پر بھروسہ ہے، ہمیں ٹرسٹ ہے، اور یہی رشتہ ہے۔ اگر یہی ختم ہو گیا تو بات تمام ہو جائے گی۔ میں نے کہا دو وعدے ہوئے دعوت ذوالفقار شیرہ میں، ایک وعدہ رسول اللہ کا وعدہ، ایک وعدہ امام علی کا وعدہ۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ جو مدد کرے گا وہ میرا وصی، وزیر، جانشین، خلیفہ۔ اور امام علی نے کہا تھا انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ ایک وعدہ موقوف ہے دوسرے وعدے پر، یعنی امام علی اپنے وعدے کو پورا کریں تو رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے وعدے کو پورا کرے۔ اب آ کے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مکے سے لے کر مدینے تک، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر میدان غدیر تک، کیا کوئی ایسا مرحلہ بھی آیا کہ جہاں علی نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا ہو؟ آپ بتائیے، ساری تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ شب ہجرت، علی بستر پر لیٹ جاؤ تو یہ بھی نہ پوچھا کہ میرا کیا ہوگا، یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی، اور لیٹے تو پھر ایسے لیٹے کہ مرضی معبود کی خریداری کر لی۔ آپ غور کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیے گا، جب بدر اور احد کے معرکے میں آئے، سب تو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، واحد علی کی ذات تھی جو زخم برداشت کر رہی تھی، رسالت کا دفاع کر کے لا فتح الا علی لا، سیف اللہ ذوالفقار کا مصداق قرار پا رہے تھے۔ خیبر و خندق کے معرکے کو دیکھیے کہ جہاں پر آپ اگر غور کریں گے تو یہی تو ماجرا تھا کہ جہاں رسول کہتے ہوئے دکھائی دیے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت 70 سنہ یا افضل من عبادت الثقلین، خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر۔ آپ غور کر رہے ہیں، تو چاہے وہ احد کا معرکہ ہو، معاف کیجیے گا مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو آگے آنے کے لیے کہوں، آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ بات مستقیم آتا ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے؟ بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے لاؤ گے؟ طہارتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ طہارتوں کا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ تو رسالتوں کا مقدر کہاں سے لاؤ گے؟ رسالتوں کا مقدر کہاں سے لاؤ گے؟ بیان اپنی بڑائی کا تم کہیں بھی کرو، بیان اپنی بڑائی کا تم کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤ گے؟
آپ نے غور کیا تو آپ مکے سے شروع کیجئے، مدینے تک آئیے گا، دیکھیے گا کوئی مرحلہ ایسا ہے جہاں امام علی نے نصرت نہ کی ہو، شب ہجرت کا بستر ہو، بدر و احد ہو، خیبر و خندق ہو، ہر معرکے میں امام علی، حتیٰ فتح مکہ سورہ برات کے پہنچانے میں بھی امام علی برابر سے نصرت کر رہے ہیں۔ اور کیا عجیب مرحلہ ہے، فتح مکہ کے بعد بھی خانہ کعبہ کے بت گرائے جا رہے ہیں، رسول کے دوش مبارک پر ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا علی تم حق کا کام انجام دے رہے ہو، میں حق کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے۔ غور کریں تو یہ مصداق کبھی احد کے میدان میں، کبھی خیبر کے مرحلے میں، کبھی خندق کے درمیان ان اقوال کا آ جانا یا رسول کا کہنا کہ آج میں اس کو بھیج رہا ہوں جو کل ایمان ہے، تو کبھی کل ایمان کی سند، کبھی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر، کبھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے مصداق، کبھی حق کا بوجھ۔ ان ساری باتوں کے بعد کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیا کوئی تاریخ آ کے لکھ سکتی ہے کہ علی نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا ہو؟ جب یہ بات مسلم ہے، ساری تاریخوں نے لکھا کہ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو پھر رسول کی بھی ذمہ داری تھی کہ کوئی تو ایسا مقام ہوتا یا سب سے بڑا مجمع ہوتا، ایک کجاوے کا ممبر ہوتا، رسول کے ہاتھ ہوتے، علی کا ہاتھ ہوتا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ عزیزان گرامی، اور میں نے کہا اگر غدیر نہ بھی ہوتی، ٹھیک ہے آپ جناب نے غدیر کو نہیں لکھا ہوگا، لیکن کوئی ایسا ہے جس نے ذوالشیرہ کو نہیں لکھا؟ صحیح بخاری سے لے کے سیاہ ستہ تک ساری کتابوں نے لکھا ذوالشیرہ کو، سب نے لکھا کہ ایک وعدہ رسول نے کیا تھا، ایک وعدہ علی نے کیا تھا۔ ہم کتاب میں دیکھے نہ دیکھے، لیکن ہمیں رسول کی زبان پر اتنا اعتبار ہے کہ جب رسول نے وعدہ کیا ہے تو پورا بھی کریں گے۔ کل سے اسی کو تو ثابت کر رہا ہوں، تین تذکرے اگر آپ کی خدمت میں کیے، اسی لیے تو کیے کہ رسول کا اور امت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے۔ رسول اور امت کا رشتہ بھروسے کا رشتہ ہے۔ ہمیں رسول کی زبان پر اعتبار ہے، رسول نہ بھی دکھلاتے تو ہم مانتے کہ علی ولی ہے۔ کیوں؟ ذوالشیرہ کا وعدہ تھا اور ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ رسول اسے پورا نہ کرے۔ غور کریں جان گرامی، اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا یبلغ الشاہد الی الغائب، جو حاضر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام ولایت کو غائب تک بھی پہنچائے۔ اب غائب کی بات ہو تو دو قسم کے غائب تھے، ایک تو غائب وہ جو میدان غدیر سے غائب تھا، اور ایک تو وہ جو دنیا میں ہی نہیں آیا تھا۔ بھئی میں دنیا میں نہیں آیا تھا، غائب تھا، لہذا حاضروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے۔ اسی لیے تو شاید غدیر کے بعد سے اللہ کے رسول نے اذان میں بھی کچھ فقرے ایسے عوض کر دیے تھے کہ تا زمانہ جب بھی کوئی مومن ہوگا اذان دے گا تو دنیا کو چیخ چیخ کر اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ کہہ کے بتلائے گا کہ یاد رکھو اس عقیدے کو بانا بھی ہے اور پہنچانے کی ذمہ داری بھی پوری کر رہا ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہمارے کاندھوں پہ تھی، جس تک ولایت پہنچ گئی اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچائے۔ اور اذان میں چیخ چیخ کر ہم اسی لیے پہنچاتے ہیں تاکہ کل بارگاہ خداوندی میں کہہ سکے معبود ہم نے پہنچانے کی کوشش کی تھی، اس نے قبول نہیں کیا، ہماری کیا غلطی ہے، ہم تو اپنے کام کو پورا کر رہے تھے۔ اب غور کریں تو یہ رسول کے اوپر جو بھروسہ اور ٹرسٹ ہے، اس بات سے یہ بات ثابت ہے، دعوت ذوالعشیرہ کے ضمن میں یہ بات ثابت ہے کہ اگر غدیر کا میدان نہ بھی ہوتا تب بھی ہم مانتے کہ اگر رسول کا کوئی جانشین ہے تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کل ہی میں نے آپ کی خدمت میں کہا اس ولایت کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھیے گا۔ میں نے کہا دشمن بیٹھتا ہے، کل جو لوگ میں تقریر میں تو انہوں نے سنا ہے کہ دشمن یوں ہی حملہ نہیں کرتا، مانیٹر کرتا ہے ہمارے پروگرام کو، سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد حملہ آور ہوتا ہے۔ آج سب سے زیادہ جو ہماری چیز داغدار کی جا رہی ہے وہ ولایت ہے،
نہیں معلوم، الگ الگ ہیلوں سے، الگ الگ طریقوں سے جہاں تک میں پہنچ سکوں گا آگے کی مجالس میں اسے بھی پیش کروں گا کہ کس قسم کے حملے آج ہماری ولایت کے اوپر کیے جا رہے ہیں، نئے نئے رنگ میں، نئے نئے روپ میں، نئی نئی شکل میں ولایت کو برباد کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اس قوم کی بقا کا راز صرف اور صرف ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ جب تک ولایت ہوگی اس قوم کا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا سکتا، اسی لیے ولایت کو ان سے لے لیا جائے۔ کبھی نئی ولایت پیش کی جاتی ہے، کبھی مفہوم ولایت کو غلط بتایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی تقاریر میں آپ کی خدمت میں باتیں پیش کروں گا، اور اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ولایت حقیقی معنوں میں اپنے جوانوں تک پہنچ جائے تاکہ دشمن کے حملوں سے، دشمن کی مکاریوں سے، دشمن کی عیاریوں سے بچا جا سکے۔ اس لیے کہ آخری زمانہ ہے، روایت کے جملے ہیں، ایمان بچانا ہاتھ پر انگارہ لے کر چلنے کے برابر ہے۔ یہ روایت کہتی ہے کہ رات میں لوگ سوئیں گے تو مومن ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو ایمان ہاتھ سے جا چکا ہوگا، یا بازار جانے سے پہلے کوئی مومن ہوگا، واپس پلٹے گا تو بے ایمان ہوگا۔ اسی لیے تو دعائے غریق کی جو تاکید کی گئی ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اسی لیے تاکید کی گئی اس دعا کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں تاکہ آخر وقت ثابت قدم رہیں اور ایمان اور ولایت اہل بیت پر دنیا سے جائیے گا۔ ہو کر تو یہ ولایت بہت قیمتی ہے، اور جو اس جوہر ولایت کو سمجھ جائے گا خود بخود امامت اس کی سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ امامت کو سمجھنا بھی آسان ذہنوں اور عادی ذہنوں کی جو ہے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ولایت وہ ولایت ہے جو امامت سے ملاتی نہیں بلکہ امامت کی معرفت بھی عطا کرتی ہے۔ نہ امام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ امام کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو آخری دم تک، یا یوں کہہ لوں اگر خنجر تلے ہو تب بھی ہدایت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک جملہ اس لیے کہا ہے تاکہ مصائب آپ کی خدمت پیش کر سکوں۔ آپ نے سنا تو امام حسین علیہ السلام درمیان راہ میں تھے، کیا دیکھا؟ حر کا لشکر آ رہا ہے۔ امام تھے، سب جانتے تھے، پہلے سے اپنے لشکر کے پاس پانی کو پر کروا لیا تھا۔ جب حر کا لشکر آیا ہے، بعض لوگوں نے لکھا 1000 کا لشکر تھا، تو امام حسین نے سب سے پہلے پانی پلایا، اور صرف پانی پلایا نہیں بلکہ سیراب کیا، حتیٰ کہ انسان تو دور کی بات حر کے لشکر کے جانوروں کو پانی پلا کر امام نے یہ پیغام دیا ہے کہ جہاں خدائی حکومت ہوتی ہے وہاں جانور بھی بلا وجہ مارا نہیں جاتا۔ سیراب کیا، اس کے بعد جب حر سے مخاطب ہوئے ہیں تو کیا کہا؟ ہم خود سے تو نہیں آئے، تم نے دعوت دی تھی ہم آئیں، اگر تمہیں گوارا نہیں تو ہم واپس چلے جائیں۔ کہا نہیں، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یا تو آپ کو تسلیم کروا لوں یا آپ کے سر کو قلم کر دوں۔ جب جملے فرزند رسول نے سنے ہیں، تھیوری پر بل آ گئے، اپنے راہوات پہ سوار ہوئے امام حسین اور چلنا چاہا۔ جیسے 2 قدم آگے بڑھے تھے، حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ سخت کام ہے قمر بنی ہاشم سرکار وفا کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دے۔ تاریخ آپ کی خدمت پیش کرو، امام کہتے ہیں سکلت امکا یا حر ما ترید، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایک جملہ کہوں، کیا امام حر کو بے عزت کرنا چاہتے تھے؟ کیا حر کی ماں کو بے عزت کرنا چاہتے؟ جی نہیں، امامت بے عزت کرنے کا نام نہیں، عزت عطا کرنے کا نام ہے۔ امام دیکھ رہے تھے حر اتنا گر گیا ہے، اسے ایک ایسے مقام تک لے چلو یا تو ہدایت پا کے نجات یافتہ بن جائے یا جہنم کے منہ میں پھینک دیا جائے۔ اور ایک ہی ڈوز باقی تھا، وہ تھا کہ اپنی ماں تک لے کر آتے، لہٰذا حر کو اپنی ماں فاطمہ تک لے کر آ گئے۔ جیسے حر نے جملے سنے، سکلت امکا یا حر ما ترید، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے ہے حر، تو کیا چاہتا ہے؟ کیا جواب دیا حر نے؟ حر کہتا ہے حسین
اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی عرب کا کوئی بھی ہوتا تو اسے جواب دیتا، لیکن میں آپ کی والدہ کا نام بے احترامی سے نہیں لے سکتا۔ اللہ اللہ، جو شہزادی کا نام بے احترامی سے نہ لے تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ اسے ہدایت عطا کر دی جائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بس یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں حر کو ہدایت ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شہزادی کا احترام کیا۔ تاریخ نے کیا لکھا؟ دونوں چلتے رہے اور منزل وہ آئی کہ ایک مرتبہ امام حسین کا راہوار رک گیا۔ آج 2 محرم تھی نا، یہی تاریخ جب 61 ہجری میں آئی تھی اور امام حسین کا راہوار رک گیا تھا تو امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھتے زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے غاصریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے تف کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے پوچھا کیا اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے؟ ایک آواز آئی ہاں اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا آواز دیتے ہیں اعوذ باللہ من کرب و بلا۔ اپنے راہوار سے اتر چکے تھے، کہا بھیا عباس یہیں پر خیمے لگاؤ، ہاں ہونا محط رحالنا، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے۔ اللہ اللہ، تاریخ نے لکھا خیمے نصب ہو گئے، دن گزرتے رہے، شب عاشور نمودار ہوئی۔ جب حر نے دیکھا کہ اب تو جنگ کے آثار نمودار ہے، پسر سعد کے پاس آ کے کہتے ہیں اے پسر سعد کیا کل جنگ ہوگی؟ پسر سعد ملعون کہتے ہیں ہاں جنگ ہوگی، اور جس کے چھوٹے حملے یہ ہوں گے کہ جس میں سر و ہاتھ و پیر قلم کیے جائیں گے۔ مختل نے لکھا حر چلے، امام حسین کی طرف چلے۔ اختلاف روایت کے ساتھ بعض لوگوں نے لکھا بھائی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہنم کو چھوڑ کے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ غلام نے پوچھا کہا ہم بھی چلیں گے، بس جلدی جلدی لفظوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ مختل نے لکھا ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ حر خیام حسینی کی طرف چلے۔ اللہ اللہ، حر گنہگار حر ہے، لرزہ بندام ہے، ہاتھوں میں راشا ہے۔ مختل اور تاریخ نے لکھا جیسے ہی حر قریب آئے، بعض روایتیں تو یہاں تک کہتی ہے کہ اپنے آنکھوں پر پٹی بنوا لی تھی اور کہا تھا جب آقا حسین آئے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ ادھر حسین نے دیکھا میرا مہمان اڑا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اطمینان سے روز جیے گا، اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ تاریخ نے لکھا ادھر امام حسین نے دیکھا ہو رہا ہے، ایک مرتبہ آواز دی بیٹا اکبر ذرا میرے قریب آؤ، بھیا عباس میرے قریب آؤ، بیٹا قاسم میرے قریب آؤ، وہ دیکھو میرا مہمان ہو رہا ہے، چلو حر کے استقبال کو چلتے ہیں، میں حر کا احترام کروں، تم ان کے بیٹے کا استقبال کرنا، کوئی بھائی کا استقبال کر لے، کوئی غلام کا استقبال۔ مختل نے لکھا حر قریب آ گئے، اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں میں گرا دیا، پیروں سے لپٹ گئے، آواز دے کے کہتے اخطأت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیا میری غلطی بھی معاف ہو سکتی ہے؟ حر نے یہ نہیں کہا تھا مجھے معاف کیجئے، کہ میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ حر جانتے ہیں میں ہی تو سبب بناؤں کربلا تک لے آنے کا، میں نے ہی تو ان کے لیے خیام ہٹائے ہیں، میں نے ہی تو ان کے لیے پانی بند کروایا ہے۔ آقا حسین کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ ہزاروں سلام کریم ابن کریم پر حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آواز دے کے کہتے ہیں انت حر فی الدنیا والآخرہ۔
جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ ہاں بس مصائب تمام ہو رہے ہیں۔ مقتل نے لکھا، امام حسین نے کہا ہور تمہیں دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد۔ مقتل کہتا ہے جب ہر کو معافی مل گئی تو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہر اپنے میزبان کو معاف کرنا، کل جب دشمن بن کے آیا تھا تو حسین نے تجھے پانی اے ہور جب آج مہمان بن کے آیا ہے، ارے حسین اتنا مجبور ہے ایک خطرہ پیش نہیں کا فرزند رسول اتنی اجازت دے دیجئے کہ بیویوں سے معافی مانگ سکوں۔ تاریخ نے لکھا اور در خیمہ شہزادی زینب کے پاس آ گئے، دو زانو ہو کر بیٹھا، آواز دے کے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام۔ جملہ سنو گے، ایک مرتبہ اور کہتا ہے اے شہزادیو، اے علی زادیو، اس حر کی خطا کو معاف کرنا۔ یہ حر تم کو یہاں تک لے آیا، یہ مصیبت حر کی بنا پر ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگلا جملہ بڑا درد بڑا جملہ ہے۔ ایک مرتبہ حر کہتے ہیں اے بیبیو میری خطا کو صرف معاف نہ کرنا، ایک وعدہ مجھ سے کرنا کہ کل جب آخرت کے میدان میں جانا تو اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کرنا۔ اللہ 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 آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ تاریخ نے لکھا جیسے یہ حر نے جملے کہے اپنی ماں سے میری شکایت نہ کرنا، بیویوں کے خیمے سے کورام بپا ہوا، واہ محمدہ واہ مصیبتہ کی آوازیں آنے لگی۔ تاریخ نے لکھا حر کو معافی تو ملی، حر آئے آقا حسین اجازت دیجئے پہلے میں آپ کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ بعض لوگوں نے لکھا امام حسین آمادہ نہیں ہو رہے تھے، لیکن بعض مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین کا فلسفہ یہ تھا کہ حر میرا مہمان ہے، زیادہ دیر پیاسا نہ رہے، فوراً اجازت دے دی تاکہ کوثر پر بابا علی کے ہاتھوں سے سیراب ہو سکے۔ کہو جاؤ خدا حافظ۔ مقتل نے لکھا حر کو اجازت ملی، حر خود آگے نہیں بڑھا بلکہ اپنے بیٹے کو سوار کر کے کہتا ہے جاؤ ایسی جنگ کرنا کہ دیکھنے والے دیکھ کر کہے کہ حر کا لال آ گیا ہے۔ بس مصائب تمام ہو رہے ہیں، اطمینان سے گریہ کیجیے گا۔ مقتل نے لکھا حر کا بیٹا گیا، بہادر بیٹا تھا، کئیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب زخموں کی تاب نہ لا سکا، پشتے فرس سے زمین پر تشریف لایا، آواز دی بابا میری خبر تو لیجیے گا۔ ارے حر نے گھوڑے کو ایل لگائی بجلی کی رفتار سے، اپنے جوان کے لاشے پر پہنچا، عجیب منظر دیکھتا ہے، حسین کا زانو ہے۔ اجرکم عند اللہ، کیا دیکھا حسین کا زانو ہے۔ ایک مرتبہ حر جھک گیا، جھک کے کہتا مولا آپ نے کیوں زحمت کی، میں اپنے جوان کے لاشے پہ آ ہی رہا تھا۔ اللہ اللہ، یہ گفتگو بھی تمام نہیں ہوئی۔ مقتل نے لکھا کہ ایک مرتبہ اگلے مرحلے میں حر جھکے ہیں، چاہتے یہ ہے کہ اپنے جوان کا لاشا اٹھا لے۔ عجیب جملہ ہے مقتل کا۔ امام حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، حر کو پیچھے کی طرف سرکایا، سرکا کے کہتے حر کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا جوان کا لاشا اٹھا رہا۔ کہا جوان کا لاشا اٹھا رہا ہوں۔ کہا حر کیا کوئی صحیح بات؟ ارے کسی جوان کا لاشا بھی اٹھاتا ہے مکروہ ہے، بوڑھا با جوان
اور سے دستے ادب جوڑ کے کہو اے ہور اس وقت آئیے گا جب حسین کا گھڑیے مجھے نہیں معلوم امام حسین نے کیسے لاشا اٹھایا تھا، بار بار اٹھاتے تھے، سر کو سنبھالتے تھے، پیر زمین پر خط دیتے تھے، پیروں کو سنبھالتے تھے، سر ڈل جاتا تھا، کبھی رکھتے تھے کبھی اٹھاتے۔ بس تمام ہو گئے مسائل۔ مختل نے لکھا اس منظر کو در خیمہ سے بہن دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ امام حسین ہے جب جوان کا لاشا نہ اٹھا سکے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچے آؤ حسین کو سہارا دو تاکہ کڑیل جوان کا لاشا اٹھے۔ ارے شاعر کہتا ہے جب بہن نے دیکھا ہوگا تو یہ آواز دی ہوگی لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی بنی ہاشم کے بچوں کے ساتھ۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے۔ اے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کی گزارش کی ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، خصوصاً وہ مومنین جو بے روزگار ہے میرے معبود دعاؤں کی گزارش کی انہیں برسر روزگار فرما، جو صاحب روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ میرے معبود کے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں کے مومنین مسلمین بیمار ہے انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما۔ میرے معبود کے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما، اے غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما، بانیان جلسہ سامعین جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آنسوؤں کے بعد جو دعائیں دل میں لے کر آئے اسے قبول و مستجاب فرما، جو دعائیں رہ گئی اسے قبول و مستجاب فرما۔ اہم ترین دعا ہے منتقم خون امام حسین یوسف ادارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ اب بتاتے کہ اعلان سماعت فرمائے کہ انشاءاللہ ابھی تک جیسے ہوتا ہے روزانہ